بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء قال اخرجوہم من بیوتکم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے میں نے اسی موضوع پر ابتدائی طور پر کچھ معروضات گوش گزار کی تھی سامعین کے اور ناظرین کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی یہ خلق کے ہی اسی چیز کو لے کر ارشاد فرمایا کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المشبہین من المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مخنث بنتا ہے مردوں میں سے اور جو جان بوجھ کر عورتوں میں سے مخنث بنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت۔ اور پھر اس قدر ناراضگی کہ فرمایا کہ اخرجوہم من بیوتکم، اگر یہ تمہارے گھروں میں آ جائیں تو ان کو اپنے گھروں میں اپنی مستورات اور مردوں اور اپنے بچوں کے ماحول کو خراب کرنے سے بچانا ہے اور ان کو نکال دینا ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کر مرد عورت بن گئے اور عورتیں جان بوجھ کر مرد بن گئیں۔ صرف یہی نہیں، بہت ساری احادیث طیبہ میں ایسے مردوں پر لعنت فرمائی گئی کہ جو وہ مرد کہ جو عورتوں جیسی چال، عورتوں جیسا لباس، عورتوں جیسی گفتگو اور عورتوں جیسے وہ ناز و نخرے جان بوجھ کر اور ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کرتے ہوں، ایسے ہی ان عورتوں پر بھی لعنت کی گئی کہ جو اپنے لباس، چال چلن، گفتگو اور روٹین کے اپنے معاملے میں وہ مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوں اور مردوں جیسے بولتی ہوں، اور جب کہ ہوں وہ عورتیں اور مردوں جیسا بننے کی کوشش کرتی ہوں، ان پر بھی لعنت فرمائی گئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عورتوں کے لیے سونا ہے اور ریشم ہے، یہ اس کو پہن سکتی ہیں، لیکن میری امت کے مردوں کے لیے سونے کا اور ریشم کا پہننا یہ حرام ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی زیب و زینت کے لیے یہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو چوٹی رکھتی ہیں اور اپنے قد کاٹ کو بڑا کرنے کے لیے بہت ہی اوپر بالوں کے اعتبار سے یا پاؤں میں جوتوں کے اعتبار سے ایڑیاں بڑی رکھ لینا، جوتے بڑے تاکہ ہمارا قد کاٹ بڑا لگے یا مردوں جیسا وہ لگے، ان پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ آج جس چیز کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے اور جگہ جگہ اس پر بحث گفتگو حمایت میں اور مخالفت میں چل رہی ہے، تو جو اس کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے ٹرانسجنڈر جو لفظ ہے، اس کی جو مرکب ہے، اس مرکب کی تعریف میں
اپنی اپنی طرف سے یا لغت کی کتابوں سے اس کی تعریف وہ بتا رہے ہیں، حالانکہ جس چیز کی تعریف جو اس کے موجد نے کی ہے اس کی وہی تعریف قابل اعتماد سمجھی جائے گی۔ ٹرانسجنڈر، اس کی جو تعریف 1965 میں اس رسالے کے لکھنے والے موجد نے کی، وہی تعریف اس کی قابل اعتماد ہے۔ باقی تعریفیں ادھر ادھر سے ملا جلا کے جو کی جاتی ہے یا کسی لغت کی کتاب سے اٹھا کر کی جاتی ہیں، وہ اس موجد کے تعریف کے مقابلے میں اعتماد والی نہیں ہوتی۔ اب یہ ٹرانسجنڈر اور جو اس کی تعریف اس کے موجد نے کی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ وہ شخص ٹرانسجنڈر ہے جس کے اعضاء میں پیدائشی صنفی ابہام ہے، لیکن اس کے لیے درست لفظ انٹرسیکس یہ زیادہ مناسب لگتا ہے۔ دوسری تعریف کے مطابق وہ شخص جو مکمل مرد ہے اور وہ کسی وجہ سے دوا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مردانہ صلاحیت سے محروم ہو جائے، اور وہ بھی اس ایکٹ کے مطابق ٹرانسجنڈر ہے۔ اور تیسری تعریف کے مطابق ایسے افراد جو پیدائشی طور پر جسمانی یا ہارمونز کی وجہ سے یا کسی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے یا معاشرے کے دباؤ اور یا اپنی پسند یا ناپسند کی وجہ سے وہ اپنی جنس کو تبدیل کرتے ہیں، اس کو بھی ٹرانسجنڈر کے نام سے یاد کیا ہے۔ اب یہ جتنی بھی تعریفیں کی ہیں، ان تعریفوں میں وہی تعریف جو ہے وہ قابل اعتداء ہے، باقی نہیں۔ اب اہل اسلام اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ترکی میں بھی اس طرح کا چلا ہے معاملہ، تو وہاں کی عوام نے، مسلمانوں نے بہت ڈٹ کر روڈوں پر نکل کر اور اس ایکٹ کو انہوں نے مسترد کیا ہے، اور باقاعدہ انہوں نے کتبے لکھے ہیں کہ ہماری نسلوں کو محفوظ کیا جائے، ہماری نسلوں کو بچایا جائے۔ اب یہ ترکی والوں کا یہ کہنا کہ ہماری نسل کو بچایا جائے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی، اور مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے کوئی بھی قابل قدر معاشرہ تشکیل نہیں پاتا، بلکہ معاشرے کے اندر ایک گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور معاشرہ ایک جرائم کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ غیرت ایمانی وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی قوم کو مفتو کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ جرائم کا بیج ڈالا جاتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر فقر، غربت، افلاس، اس کا تمہیں ڈراتا ہے اس سے، اور پھر تمہیں فحشاء، بے حیائی کے کاموں اور فحاشی کے کاموں کی طرف تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جس قوم کے اندر فحاشی اور منکرات رواج پا جائے، وہ قوم بین الاقوامی برادری کی نظروں میں بھی گر جاتی ہے، اور انسانیت کے اندر اس کا مقام جانوروں کی سطح پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ قوم کسی کام کی نہیں رہتی، اور کبھی بھی وہ قوم دنیا کی فاتح بن کر نہیں ابھر سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر یہ جرائم آئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اور ان کے نشانات وہ باقی چھوڑے ہیں۔ میں خود جوردن گیا ہوں، اردن گیا ہوں، میں نے قوم لوط
جن کے اندر یہی خرابی تھی، اور اس کی بستی کو میں نے اس مقام کو دیکھا تفاسیر میں، جس کے متعلق صاف آیا ہے کہ یہ قوم لوط کی بستی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا فرمایا، اور اتنا اوپر سے ان کو نیچے پھینکا گیا کہ نیچے سے پانی نکل آیا، جب کہ اس جگہ سے دائیں بائیں دور دور تک سمندر کا نام و نشان نہیں، لیکن وہ ڈیڈ سی، وہ بحر میت آج بھی لوگوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت وہی ہے، قدرت وہی ہے۔ ان جیسا جو بھی کام کرے گا اور اس پر متفق ہوگا، اس پر راضی ہوگا اور منع نہیں کرے گا، نہیں بولے گا، تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو دنیا میں کئی ڈیڈ سی وجود میں آ جائیں گے، کئی قوموں کی ہلاکتیں جیسے پہلے تھی عاد و سمود کی، اور وہ اب بھی اللہ اس پر طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ان قوموں کے نام مٹا دیں گے اور ان کے نشان باقی چھوڑ دیں گے۔ اب رہا ٹرانسجنڈر، اب اس کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ماقبل کی کفریہ طاقتوں نے مسلمانوں کے متعلق یہ کہا کہ ان کو فتح کرنے کے لیے ایک ہی حربہ ہے کہ اپنی نوجوان لڑکیاں ان کے لشکروں میں بھیج دے، اور جب یہ ان کو دیکھیں گے تو ان کی بد نظری ہوگی، ان کی طرف مائل ہوں گے، تو یہ جو ہمارے ملکوں کو فتح کرتے چلے جا رہے ہیں تو ان کی فتوحات رک جائیں گی، اور یہ پھر فاتح نہیں بنیں گے، یہ مفتوح ہو جائیں گے۔ تو وہ ان کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ملکوں پر ان کی زیادہ توجہ ہے، ہر قسم کی امداد اندرونی بیرونی گماشتے خرید کر، یہ ایوانوں کے اندر بھی ان کے خریدے ہوئے غلام موجود ہیں، اور شہروں کے اندر، ملک کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر ان کے گماشتے، اور پریس، میڈیا، ٹک ٹاکر اور اس قسم کے ہر فیلڈ میں انہوں نے اپنے پرپرزے وہ چوزے نکال رکھے ہیں جو انہی کی نمائندگی اور مختلف زاویہ نگاہ سے وہ پیش کرتے رہتے ہیں، اور اس قبیح ترین فعل کے لیے وہ دلائل مہیا کرتے ہیں اور ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ تاہم ان میں سے ایک قوم جس کا نام ہے یہود، آپ یہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہود کے اندر اس قسم کی اسرائیل میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، نہ وہاں کھیلوں کا کوئی اتنا وسیع پیمانے پر اپنی اسرائیلیوں کو، نہ دوسری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نظر میں پوری دنیا کو غلام بنانا ہے، تو اس غلامی میں جکڑنے کے لیے انہوں نے سود کا نظام پوری دنیا پر مسلط کیا، اور اقتدار سے چمٹے ہوئے یا ایوانوں کے دل دادا وہ ان کے گاہک ہیں، اور وہ ان کی مان کر چلتے ہیں، اور اس قوم کے وہ لوگ کہ جو حقیقتاً ملک اور ملت کے پاسبان ہیں اور ان کے دلوں کے اندر یہ درد ہے، تو وہ ہمیشہ پیچھے دھکیل دیے جاتے ہیں۔ تو یہود وہاں آپ کو ایسی ایکٹیویٹی نہیں ملے گی کہ جو دوسرے ملکوں میں سود ہے، اور یہ ٹرانسجنڈر ہے، اور یہ ہم جنس پرستی ہے، یہ آپ کو وہاں اس کا سراغ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ثابت کرتا ہے تو وہ میڈیا پر شیئر کرے کہ ہاں یہ وہاں بھی ایسا ہے، کیونکہ مذہب کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ قوم کی تباہی کا یہ ایک نسخہ ہے کہ جس سے قوموں کو تباہ کر دیا جائے، ان کی اخلاقیات کو تباہ کر دیا جائے، اور ان کی شرافت، انابت، خاندانی سسٹم اور اس کو سب کو تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے یہ ایکٹ جو ہے ٹرانسجنڈر مختلف شکلوں میں، مختلف اس کے پاسبان ہمارے اندر ہی نام مسلمان، اور وہ سارے ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں۔
اب اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ یہ جو مسلمان جگہ جگہ پر چیخ رہے ہیں، اس کی خرابیاں کیا ہیں؟ پہلی خرابی اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس کو جس طرح پیدا کیا ہے، مرد ہے تو مرد رہے گا، عورت ہے تو عورت۔ اب اللہ کی تخلیق پر راضی رہنا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے، نہ کہ اس کے اندر اللہ کی تخلیق میں جو ہے وہ اپنی چاہت کو شامل کرنا اور اللہ کی تخلیق پر حرف اٹھانا اور اس کو ناپسند کرنا۔ تو یہ کسی مسلمان کے لیے یہ درست نہیں۔ غیر مسلم اگر کرتے ہیں تو وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو کسی پیغمبر کو اور اللہ کو بھی نہیں مانتی۔ وہ اگر ایسا کام کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی ہدایت اس بارے میں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی جامعۃ الازہر کا حوالہ دیتا ہے، کوئی کسی کا حوالہ دیتا ہے کہ وہاں ان سے پوچھ لو بھائی یہ قرآن یہ جامعۃ الازہر میں نہیں اترا، یہ قرآن مکہ میں اترا ہے، اور بات وہی ہوگی کہ جو اہل اسلام کے جید علماء اکرام فرمائیں گے، نہ کہ وہ علماء جن کی زندگیاں حکومت کے آستینوں میں اور ان کے جھوٹا موٹا چاٹنے میں گزر گئی ہیں۔ ان کی بات امت تسلیم نہیں کرتی، بلکہ امت موقر اور قربانی والے علماء اکرام مفتیان اکرام کی بات کو تسلیم کرے گی، نہ کہ جو سرکاری ٹکڑوں پر پلے ہوئے ہوں اور سرکاری سندیں ان کے پاس ہوں، اور سرکار جن کو شمس العلماء کا خطاب دے اور وہ پوری دنیا پر ان کا فتویٰ نافذ کر دیا جائے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا اور نہ یہ کبھی ہوگا۔ جن پر مسلم طریقے سے اور جید علماء اکرام جو فتویٰ دیں گے اور اسی پر امت مسلمہ عمل کرے گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے منافی قانون بنائیں، اس کی تائید کریں، اس پر راضی رہیں، پھر ہمیں یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ کیوں کہ یہ بات تمام علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، ایک ہے نماز پڑھتا نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، حج کرتا نہیں ہے، جہاد کرتا نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ وہ نہ کرنا ایک الگ بات ہے، دوسرا یہ کہ وہ اس کے فرض ہونے کا قائل ہی نہیں ہے، حرام کے حرام ہونے کا قائل نہیں ہے، حلال کے حلال ہونے کا اعتقاد نہیں ہے۔ فرمایا کہ آیا وہ مسلمان بھی رہتا ہے؟ اگر وہ مسلمان نہیں رہتا پہلے وہ پوچھ لے، علماء اکرام سے پوچھ لے کہ کیا ایسی صورت میں مسلمان بھی رہتا ہے؟ ساری دنیا کے انسان حکومتیں مل کر اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دے، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال قرار دے، تو وہ اللہ کے اس قانون کو تبدیل کرنے کا ان کو اختیار ہی نہیں ہے۔ ہماری مملکت پاکستان میں بھی شریعت کے قانون کے منافی قانون بنانا یہ ملکی قانون کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ تو ہم جب اسمبلیوں میں ایسے ایکٹ اور ایسی چیزیں بل پاس کرواتے ہیں، عموماً سیکولر یا وہ طبقات، وہ صحافی، وہ کیسے صحافی ہیں کہ جن کو اپنے گھروں کے اندر وہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں، وہ علماء کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں نام لے سکتا ہوں، لیکن میرے نام لینے بغیر بھی آپ جان سکتے ہیں کہ کن کے اولادیں روڈوں پر گھوم رہی ہیں، کن کی اولادیں گھروں کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور وہی لوگ کتنی باچھیں پھاڑ کے میڈیا پر اسلامی اخلاق پر، اسلامی جو ہے وہ قوانین پر وہ کس طریقے سے وہ بولتے ہیں کہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے جہان دیدہ ہیں اور یہ بڑے
پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو معافی چاہتا ہوں۔ تو ایسے لوگ یہ ہمارے ملک کے اور ہمارے دین کے بالکل ہی نمائندہ ترجمان نہیں ہوتے، بلکہ یہ انہی کے کھاتے ہیں اور انہی کی بولی بولتے ہیں، اور مختلف آوازوں میں یہ چہچہاتے ہیں اور وہ ان کے کاز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز وہ یہ ہوگی کہ اللہ کے قانون کے خلاف، یہ بالکل کسی مسلمان سے متصور ہی نہیں۔ ہماری سب سے قیمتی چیز اسلام ہے، اسلامی روایات ہیں، پھر مشرقی روایات ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس کا دل چاہے ٹرانسجنڈر کہ میں لڑکی بننا چاہتا ہوں، اور لہٰذا وہ چیسٹ بنانے کے لیے دوائیں کھانا شروع کر دے، انجیکشن لگانا شروع کر دے، آپریشن شروع کر دے، اور پھر وہ ایسی دوائیں استعمال کرے جس سے بال وغیرہ یہ ختم ہو جائیں اور اس کی آواز میں فرق پڑ جائے، یہ تبدیلی ہے اللہ کی تخلیق میں، اور اس کو کرنا بھی جائز نہیں، اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی جائز نہیں۔ جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ اپنے متعلق پہلے یہ تسلی کر لیں کہ اسلام کے اعتبار سے ان کی سطح کہاں ہے، وہ کہاں رہ رہے، دنیا کی چمک دمک میں وہ کس طرف چلے جا رہے۔ پھر جب چاہے وہ مرد ہونے کا دعویٰ کر دیں، اور اس پر بھی ظلم یہ ہے کہ کافر ملکوں سے بھی بڑھ کر یہ ان کے غلام، کہ کافر ملکوں میں بھی جہاں یہ ایکڑ اور قانون ہے وہاں بھی انہوں نے مادر پدر آزادی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو میڈیکل رپورٹ لانی پڑے گی اور اس کو چیک کروانا پڑے گا، تاکہ وزارت صحت میڈیکل اعتبار سے وہ بتائیں کہ اس کی فزیکل پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ انہوں نے تو اتنا اخلاقی پھر بھی پہلو اپنے اندر رکھا، لیکن ان گوروں کے کالے غلاموں نے اس کو بھی بالائے طاق رکھتے ہوئے مادر پدر قانون بنا دیا کہ جی میڈیکل رپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر مشرک، کافر، لبرل بھی وہ منہ پر تھوکتے ہیں کہ ہمارے اندر پھر بھی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے وہ ایسا قانون بنا رہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، اس پر لمحہ فکریہ ہے، اور پھر وراثت کے اعتبار سے، اور پھر اسی طریقے سے یہ لوگ کہ مرد عورت کا شناختی کارڈ بنوا کے عورتوں کی محفلوں میں جا سکتا ہے، عورتوں کے ساتھ کشتیاں کر سکتا ہے، عورتوں کے ساتھ گانے گا سکتا ہے مرد ہے اور یہ عورت بنا ہوا ہے، تو پھر اس کا دل چاہے تو یہ مرد کے ساتھ شادی بھی کر سکتا ہے، اور اس شادی کرنے میں شناختی کارڈ رکھ کر نکاح خواہ کو یہ بولے کہ جی میں شناختی کارڈ سامنے آیا اس میں شکیل کی جگہ شکیلہ لکھا ہوا ہے اور اس نے تو نکاح پڑھا دینا ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھائے گا تو یہ قانون جو گوروں سے زیادہ گوروں کا وفادار قانون ہے، یہ نکاح نہ پڑھانے والے کو بھی مجرم قرار دے گا، اور اس کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ اس کو پوچھ سکے کہ آپ کی فزیکل پوزیشن کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک عمل ہے، اور اس خطرناک عمل کے اندر پھر آگے بڑھ کر کل کے دن ہمارے معاشرے کے سب سے پسندیدہ اور اچھا طبقہ جو نماز پڑھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ ایک عورت نے قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کر لی، مسائل سے واقفیت حاصل کر لی، یا وہ عالمہ بھی بن گئی، بیان اچھا کر لیتی ہے، تو کل کے دن اس نے کسی مسجد میں انٹرویو دینا ہے، اور انٹرویو دے کے اس نے کہا کہ میں مسئلہ بھی بتا سکتا ہوں، میں مرد ہوں، میرا شناختی کارڈ مردوں کا ہے،
تو انتظامیہ اہل محلہ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی فزیکل پوزیشن کیا ہے، آپ کی رپورٹ میڈیکل کہاں ہے، آپ حقیقتاً مرد ہیں یا حقیقتاً عورتیں، آپ مرد کا صرف شناختی کارڈ ہے۔ اگر اہل محلہ پوچھیں گے اور اس کو منع کریں گے اور اس کو پسند نہیں کریں گے تو وہ مجرم ہے، وہ کورٹ میں کیس کر دے گا۔ تو یہ تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ مسجد کی بڑی بڑی مساجد، چھوٹی مساجد اہل محلہ میں وہ شکیلہ جو ہیں وہ شکیل بن کے امامت کرائیں گی، جمعہ بھی پڑھائیں گی۔ کوئی اس کے پیچھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کل تو شکیلہ تھی اور آج آپ شکیل بن گئے۔ تو یہ ساری چیزیں قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یورپ میں یہ تجربہ ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ جی عورت مسجد میں آ سکتی ہے، عورت بن کر امامت کرائے، عورت مرد کے برابر میں کھڑی ہو جائے۔ ان کے اندر پھر بھی اتنی اخلاقی جو ہے نا وہ جرت تھی کہ انہوں نے یہ، مسلمانوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ چند ان کے ہی ٹکڑوں پر پلنے والے تو کھڑے ہو گئے، لیکن اکثریت نے مسترد کر دیا۔ یہاں تو یہ ایوان میں بیٹھے ہوئے اغیار کے پالتوؤں نے اتفاق کر کے اس کو پاس کیا، اور صاحب ایک سے ایک شائی وفادار بن کر جلدی اس کو پاس کرنے کی تگ و دو میں لگا رہا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو نقد دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے ہماری صورتحال مملکت خدا داد کی مختلف عذابوں میں تو ہم ویسے ہی پڑ گئے، اور ہر وقت ہم عذابوں کی لپیٹ میں، اور پھر اتفاق کر کے اللہ کے قانون کو، اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی کرنا اور اللہ کے غصے کو دعوت دے کر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو رہا سہا جو اس وقت نقشہ ہمارے اندر موجود ہے اور وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کے اصلاح کے لیے بولتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے مسلمانوں سے، اپنے ملک سے ہمیں محبت ہے، ہمیں ان کے ایمان سے محبت ہے، ان کے کلچر سے محبت ہے، ہمیں مسلمانوں کی زندگی سے محبت ہے، ہمیں اپنی ثقافت مشرقی روایات سے محبت ہے۔ ہم اس میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ہم ان لوگوں کے اس عمل کو جو حکومت یہاں کرتے ہیں، بچے ان کے کافروں کے ملک میں ہوتے ہیں اور وہ یہاں سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں، کافر ملکوں میں جا کر رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تو ڈیڈ باڈی پاکستان میں لاتے ہیں۔ ہم ان کی ان روایات کو بالکل مسترد کرتے ہیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مشرقی روایات، شرم و حیا اور ہم خاندانی نظام رکھتے ہیں، ہم غیرت کا ایک نظام رکھتے ہیں۔ ہم اس کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم بولتے رہیں گے۔ اب جو اسمبلی ایوان کے اندر ہیں، ایوان کے اندر ان کو بولنا چاہیے جن کے اندر ایمان ہے۔ اب تک تو جمعیت علماء اسلام کی محترمہ نعیمہ کشور صاحب بولی، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب بولے، سینیٹر عطاء الرحمان صاحب بولے۔ یہ 3-4 افراد ٹوٹل ایوان بالا اور زرعی میں بولے، پنجاب اسمبلی میں اعظم طارق صاحب بولے، لیکن اس کے علاوہ جتنے وہاں تھے انہوں نے سب نے اس پر رضامندی اور حق میں ووٹ دیا اور یہ قانون پاس کیا۔ تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب علماء کہاں تھے؟ تو صاحب یہ ووٹ علماء کو دیے تھے۔ اسمبلی میں آپ جن کو بھیج رہے ہیں آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو ہم نے اس لیے اسمبلی میں بھیجا تھا؟ تو کرنے کے کام سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اپنے دین، اپنے کلچر، مشرقی روایات، اسلامی روایات، اس کے حمایت میں باقاعدہ ٹرینڈ چلایا جائے، اور اپنے اپنے حلقوں کے کونسلروں سے صوبائی اور قومی اور سینیٹر ان سب تک اپنی آواز کو پہنچایا جائے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے۔ یہ تو ہیجروں کے تحفظ کے لیے تھا، وہ تو بیچارے وہیں رہے، اور آپ نے اچھے بھلے لوگوں کو ہیجرہ بنانے کے چکر میں ہم جنس پرستی کی طرف
جو ہے وہ پورے ملک کو اس دلدل میں دھکیل دیا، تو اس طرف توجہ دلا کر ہم اس کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جیسے دیگر بھی ایکٹ اور قوانین اور جیسے دیگر معاملات سے اس ملک کو، مسلمانوں کو پوری دنیا میں محفوظ فرمائے۔